السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو، آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے، یعنی شہادت کا دن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، اس میں سے یہود بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور یہود فرمانے لگے آج ہمارے پاس 10 محرم کا جو دن ہے وہ قابل احترام ہے، اور ہم اس 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں، بولے یہود۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم ہے نا روزہ کس خوشی میں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات جو دی 10 محرم کو دی، یعنی جب ہے نا بنی اسرائیل کو لے کے موسیٰ علیہ السلام نکل رہے تھے، اس وقت میں دریائے نیل جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پانی کو روک دیے تھے، اسی لیے ہم آج روزہ رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب ہے نا یہود ہے نا 10 تاریخ کا روزہ رہتے ہیں محرم کی، تو ہمیں بھی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ سے کہے کہ ہے نا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہیں کہ آپ یہود ایک روزہ رہتے تھے اور ہم ہے نا 2 روزے رہنا ہے، بولے 9 10 یا 10 11، کیونکہ اللہ رب العزت ہے نا جو یہ محرم کا جو روزہ ہے، عاشورے کا جو روزہ ہے، وہ روزہ جو رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ مہینہ جو ہے نا ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، اعمال کرنے کے لیے نصیحت ہے۔ کس وجہ سے نصیحت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خطوط کے ذریعے سے بلایا گیا تھا، کیونکہ کوفے کا جو سو کیا ہے گورنر جو تھا یزید تھا، اور یزید ہے نا لوگوں کو ہے نا ستاتا تھا، ڈراتا تھا، زانی تھا، بہت سارے جو ہے برائیاں یزید کے اندر تھی، لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط کے ذریعے سے بلایا گیا۔ آپ ہے نا آپ کے نانا کے لائے ہوئے دین کی خاطر آپ ہے نا کوفہ پہنچے، وہاں پر آپ کے خاندان کے 72 افراد کو شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ آپ ہے نا نماز کی حالت میں تھے، اسی وقت نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں آپ کو ہے نا شہید کر دیا گیا۔ میرے محترم دوستو، اصل یہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک نصیحتیں ہیں۔ ہم ہے نا دین کی خاطر کیا کر رہے ہیں، اقامت دین کی خاطر کیا کر رہے ہیں، ہم کیا جو ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تو شہید ہو گئے، نماز کی حالت میں شہادت ہوئی ان کی، اور یزید کے سامنے نہیں جھکے، اور ہم ہے نا آج ہے نا ہمارے پاس کوئی جو سو پریشانی نہیں ہے، کھاتے پیتے ہیں، اچھے ہیں، لیکن ہم ہے نا نمازوں کو نہیں جا رہے۔ آج ہماری زندگیوں سے نمازیں نکل گئی ہے، اللہ کے احکام نکل گئے ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر سے نکل گیا ہے میرے بھائی۔ تو میرے محترم دوستو، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایسی قربانی ہے، رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے، رہتی دنیا، اور اتنی بڑی قربانی سوچو، صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی قربانی، اہل بیت کی قربانی کتنی بڑی قربانی ہے۔ یہ قربانی جو دیے کس وجہ سے دیے، یہ دین کو بچانے کے لیے۔ اگر چاہتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو ہے نا ایک ہی جو سے کہ وار میں ہے نا آپ جو سے کہ آپ ہے نا یزیدیوں کی فوج میں نکل جاتے تو لوگ کوئی بھی نہیں بچتے تھے وہاں پہ، لیکن کیا ہے شہادت، جامع شہادت ان کے قسمت میں نصیب تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے اس وقت میں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اپنے نواسے سے آپ شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد ہے نا حوض کوثر پہ میرے سے ملاقات ہوں گی، جنت میں میرے ساتھ ملاقات ہوں گی، آپ وہاں پر جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، ایسی جیسے خوشخبریاں سنا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہم ہے نا دین ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے دین مٹ رہا ہے، جہالت عام ہو گئی ہے، ہر طرف بے دینی کا جو ہے کہ دور ہے، ایسے اس میں جو ہے کیا ہے میرے بھائی،
ہم ہے نا سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا ہوا دین جو تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دین کی خاطر شہید ہو گئے، آج ہم کیا کریں؟ ہم اذان ہو رہی ہے، موذن بلا رہا حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم نا مسجد تک بھی ہم جو ہے کہ جا رہے نہیں نماز پڑھنے کے لیے، شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کلام پاک کے اندر، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں رزق پہنچا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ شہادت حسین جو ہے ہمارے لیے ایک سبق آموز ہے اور ایک نصیحت ہے میرے بھائی۔ آج زندگی موت سے پہلے اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، اللہ کے احکام پہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اور اہل بیت رضی اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پہ چلنا ہمارے لیے کامیابی ہے، ورنہ روح نکلنے کے بعد پچھتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے اندر گانا بجانا، ناچ گانا، ڈھول بجانا، یہ ساری چیزیں جو سے کیا ہے ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے، اور ہم جو سے کیا ہے ہمارے مسلمان آج جہالت کے اندر یہ ساری چیزیں کر رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔